ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم. ولعنة الله على مبغضيهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات دعائے خدا کے عالم آل محمد کی درد و عظمت کے صدقے میں ہم سب کی اس عظیم عبادت کو منظور مقبول فرمائے. عالمین کا پروردگار یہ کہ بیمار کربلا مریض مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو شفا عطا فرمائے. یہ کہ شہداء کربلا مرحوم مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرمائے. بالخصوص جس مرحوم سید کی بلند درجات کی مجلس سے مالک ان پاک ایام کے صدقہ میں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ کے علم ہم سب کے ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک تلاوت فرمائے. دوستو بزرگو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایام ہے. مہینہ سرکار کی ولادت کا، سعادت کا، آمد کا، ظہور حضور کا، ظہور بابرکت کا، جو بھی اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں، وہ سارے لفظ ان کے شایان شان ہیں. ولادت کہہ رہے ہیں تو بھی انکار نہیں ہے، اس لیے کہ ولادت نہ ہو تو شجر رسم نہیں بنتا. کچھ مومنین ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے لفظ ولادت کہہ دیا، پھر تو ہمارے جیسے ہو گئے. نہیں، میں ان کی ولادت کو اپنے جیسے ولادت نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ولادت ہمارے جیسے ولادت ہے، یہ نہیں کہہ رہا. لیکن ولادت کا منکر ہو جانا پھر شجرہ کیسے بنے گا؟ پھر جناب آمنہ سلام اللہ علیہا وہ ماں کیسے بنے؟ اور جناب عبداللہ باپ کیسے بنے؟ جناب عبدالمطلب دادا کیسے بنے؟ اور جناب ہاشم اور دادا کیسے بنے؟ اور جناب عبد مناف اپر دادا کیسے بنے؟ یہ پورا سلسلہ جناب ابراہیم علیہ السلام تک یا پیچھے جناب آدم علیہ السلام تک تب ہی بنے گا جب ولادت و سعادت مانے گی. البتہ ان کی ولادت ہوتی ہے وہ راز الہیت میں سے راز ہوتا ہے. راز ہوتے ہیں خدا کے، ہر ایک کو بھولتے نہیں ہیں اور ہر ایک میں اتنی بصیرت نہیں ہوتی کہ خدا کو اس راز کو برداشت کر سکے. ظہور اس لیے کہا تو خدا کا قانون ہے جو جسمانی شکل میں ہے. اللہ نے ان کو خلق کر لیا تھا پوری کائنات سے پہلے، مگر مالک نے کہیں پوشیدہ رکھا، کہیں پہ مخفی رکھا، ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئے. جب ظاہر ہو گئے تو ظہور ہو گیا. اس لیے ان کے لیے لفظ ظہور بھی بولا جا سکتا ہے کہ ان کا ظہور ہوا، کیونکہ کائنات ان کے سبب بنے، ان کے صدقے میں بنی. خدا نے بنایا ہوا تھا سب سے پہلے. اللہ نے اول مخلوق بنائی ہوئی یہی نور حبیب خدا تھا. اس نے ہماری گناہگار آنکھوں سے اوجھل رکھا، ہمارے جیسے گناہگار مخلوق نہ دیکھ پائی. لیکن جب اس نے چاہا کہ میں
اس اپنی مخلوق کو اپنے حبیب کا دیدار کراؤں. ہمارے سامنے اس نور کو ظاہر کر دیا تو ضرور. اور آسمانوں پہ تھے. جنت تو ان کی جاگیر نہیں جا سکتی ہے، لیکن شاید جنت سے کسی اوپر والے مقام میں ہوگی. جنت ان کی جاگیر تو کہا جا سکتی ہے، لیکن شاید اس سے بھی کسی اوپر والے منزل پہ ہوں. تو میں نے پہلے کہا خدا کے راز ہے جس کو درک کرنا ہماری بصیرت نہیں ہے. خالق نے کہاں رکھا ہوا تھا ادھر ہی تھا ادھر، نیچے کی طرف نہیں تھا. اس لیے کہ جو نیچا پن ہوتا ہے وہ ان کی نماز مقدسہ میں ہوتا ہی نہیں. یہ تو مسلمان کی کم ظرفی کہ مولوی کی کم ظرفی، کیونکہ مسلمان کہوں گا تو سارے سادہ دوست کے بیچ میں آ جائیں گے. میں سادہ لوگوں کو کچھ نہیں کہا کرتا. مجرے وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہوئے پھر غلطی کرتے ہیں. وہ نہیں جانتے بھائی محمد علی اس کو میں مجرم ٹھہراتا نہیں، چونکہ سادہ لوگ جو ہم نے پڑھ دیا انہوں نے مان لیا. مجرم تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جو انہیں بلندیوں سے کھینچ کے لاتے ہیں، اپنے جیسے مشر آ کے بول دیتے ہیں. لیکن میں نہیں، میں اس چیز پہ کہہ رہی ہوں، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا. آگے چل کے بات آ جائے گی. تو وہ راز الہی تھے ادھر تھے، تو اللہ نے انہیں زمین پہ نازل فرما دیا تو نزول ہو گئے. یعنی ان کے لیے آپ لفظ نزول بول رہے ہیں، ان کے لیے آپ لفظ ظہور بول رہے ہیں، ان کے لیے لفظ ولادت کا سعادت بول رہے ہیں. سارے ان کے شان نشان ہیں. اللہ نے کس خاندان میں بھیجا؟ اب مجھے پتا اس لیے بھی آ رہا ہے کہ زیادہ سارے سادات یہاں کے پڑھے لکھے علم دوست تشریف لائے ہیں. ان میں میرے بھائی ذاکر حسین بھی بیٹھ گئے پیچھے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں گے. احترامن تو مجھے کہنا چاہیے تھا، احترامن کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ مرضی کے بعد کے پیچھے بھی بیٹھ گئے تو میں کہہ نہیں سکتا. ایک سلوات پڑھ دیا محمد کی. آپ کی دعا لینے کے لیے، پیار لینے کے لیے تیار. بسم اللہ. کس خاندان میں بھیجا؟ یہاں سے میں شروع کرنے لگا. میں بھائی کو سے پیچھے شروع کروں گا تو پھر ساری بات میرے آقا کی آمد سے پہلے ختم ہو جائے گا، ٹائم پورا ہو جائے گا. اس لیے میں وہاں سے چھوٹی سی بچوں کو سمجھانے کے لیے بات شروع کرنے لگا. جس خاندان میں اس سردار کو یہاں کو اس مالک نے بھیجا، ان کا جو پردادا تھا ان کا نام ہاشم تھا، جناب ہاشم. اور ہاشم لفظ ہاشم سے ہے. ہاشم کا معنی ہوتا ہے لنگر کرانے والا. ہاشم کا معنی ہوتا ہے لنگر کرانے والا. اور لنگر دال روٹی نہیں، روٹی سوکھی نمک پانی کے ساتھ نہیں. لنگر ہاشم اس کھانے کو کہتے ہیں جو گوشت کے شورے میں روٹیاں ڈبو کے کھائی جاتی ہیں. میں یہ یوں کہہ دوں کہ یہ جو ادھر والا ہمارا علاقہ نا سریکی بیلٹ اوپر والا سرحد اور یہ بکر، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کوئی مہمان جائے اور اس کو خصوصی پروٹوکول دینا ہو تو وہ یہ شورے میں، گوشت کے شورے میں وہ روٹیاں ڈبو کے اس کو بولتے ہیں سوکھا. اور وہ جس کو خصوصی پروٹوکول دینا ہو اس کے لیے وہ کھانا تیار کیا جاتا ہے. باقی کسی کے لیے گوشت بن جاتا ہوگا، کسی کے لیے کوئی تکے بن جاتے ہوں گے، کباب بن جاتے ہوں گے. یہ سارے چھوٹے پروٹوکول ہیں. اور جو گوشت کا شورا تیار کر کے اس میں روٹیاں ڈبو کے پھر لذیذ قسم کی چوری بنا کے چمچ کے ساتھ کھائی جائے، اس کو ہاشم کہتے ہیں. اتنے ترقی یافتہ دور میں، اتنے 1400 سال بعد، اتنے امیر زمانے میں، جب بہت ہر کوئی امیر ہے، ایسے کوئی غریب کہتے ہیں تو الگ بات ہے. غریب تب لوگ ہوتے تھے بابا جی، آپ غریب تب ہوتے تھے جب لوگ اپنا جوتا موچی کے پاس لے جاتے تھے، اسے ٹانگ کے لگواتے. آج کوئی لے جاتا ہے ٹوٹتے بھائی جب پھینک لیتے ہیں. غریب اس وقت ہوتے تھے جب یہاں قمیض پہ ٹانکے اور دھاگے نظر آتے تھے. غریب اس وقت ہوتے تھے جب روکھی سوکھی کھاتے تھے، جب ہر سال ہر گھر میں 3 مرتبہ سالن کھاتے. غربت اب نہیں رہی. اس امیری کے زمانے میں اپنے کسی امیر دوست کو جو پروٹوکول کے طور پہ لذیذ اور قیمتی ترین کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ کھانا میرے آقا کے پردادا اپنے قحط کے زمانے میں لوگوں کو عام کھلایا جاتا ہے. کیا بات! عام طور پہ لوگوں کو، خاص مہمان کو نہیں ہے، عام طور پہ لوگوں کے لیے کرتے اونٹ کا سالن بنتا اور اس پہ گزارا ہو سکتا تھا سالن روٹی، لیکن اس کو مزید وہ شکل صورت دیتے کہ وہ سرید بن جائے اور لذیذ کھانا بن جائے. پھر پورا عرب کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ عرب کے کتنے
जितने इलाकों में कात होता था, जितने इलाकों में कात होता था, वहाँ सरकार का लंगर चलता था। ये सूरत हाल थी परदादा की। परदादा कात की परेशानी के ज़माने में भाई देखना, पता हो कि इस इलाके में गुर्बत आ गई है, इधर भी कात है, इधर भी कात है, फिर जिसके पास कुछ हो ना वो भी फूंक के संभाल के चलता है कि दाल रोटी के साथ, नमक रोटी के साथ, पानी रोटी के साथ ये 2-4 महीने कात के निकल जाए। ऐसा लोग मैं वाफर खर्च करना शुरू कर दूँ और मेरे पास भी खत्म हो जाए, वो सोचना पड़ता है कि बाकी किसी के पास नहीं है, मैं इतना सा दूँ कि इनका टाइम निकल जाए कि ये मरे भी नहीं और जिए भी नहीं, गुजारा हो जाए। और जो उस मुश्किल हालात में इतना वसी लंगर चलाए, उसके पास शायद बड़ा कुछ होता, उसे ये खतरा ही नहीं था कि मेरे पास खत्म हो जाए, उसे ये खतरा ही नहीं है कि मेरे पास खत्म हो जाएगा और फिर मखलूक मार जाएगी। ये थे परदादा। आगे आ गए जनाब अब्दुल मुतलिब दादा। मेरे आका का एक लक़ब है, भाई बैठे हैं जानते होंगे, इब्नुल ज़बी हैं कि 2 ज़िबा होने वालों का बेटा। ये सरकार हबीब खुदा का लक़ब है, इब्नुल ज़बी हैं, 2 ज़िबा होने वालों का बेटा। ये 2 ज़िबा होने वाले कौन है? एक तो आप जानते हैं, दूसरा मैं बता देता हूँ अपने बच्चों के नॉलेज के लिए। और मालिक मैं दुआ करता हूँ हमारे जाने वाले इस भाई को, सैयद सरदार को, आका के इन आबा व अजदाद की शफाअत नसीब है, उनके लंगर नसीब हो, वहाँ की कचहरी नसीब। इल्म दोस्त थे, इल्म से प्यार करने वाले थे, तो उन्हीं की खैरात, उन्हीं के हदिया, उन्हीं के। दूसरा एक तो देखो होगा जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये पहले ज़बी हैं जिनका बेटा है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा, नस्ल इस्माइल से, औलाद जनाब इस्माइल से हैं आका। एक ज़िबा होने वाले तो ये होगा जनाब इस्माइल अल्लाह की राह में ज़िबा हुए, ना हुए वो खुदा की मसलियत थी, जनाब इस्माइल तो रेडी हो, वो तो तैयार हो गए, लेट गए, बाबा जो हुक्म खुदा हुआ है, अब अल्लाह बचा ले तो इसमें जनाब इस्माइल की तो कोई कमजोरी नहीं है ना। उन्होंने तो अपने आप को पेश किया, ज़िबा ये थी। एक दूसरे ज़िबा के 2 ज़िबा होने वालों का बेटा ये समझ था, जनाब अब्दुल मुतलिब की मन्नत थी, आका के दादा की मन्नत थी कि अल्लाह मुझे 12 बेटे दे तो मैं एक बेटा अल्लाह के राह में ज़िबा करूँगा। शायद कुछ दोस्तों के लिए नई बात हो, दादा ने मन्नत मानी थी, भाई अल्लाह मुझे 12 बेटे दे तो मैं अल्लाह के राह में ज़िबा करूँगा। खालिक ने जनाब अब्दुल मुतलिब को, उस रईस अरब को, जो रईस जनाब हाशिम का बेटा था, 12 बेटे अता कर दिए। 12 बेटे हो गए। आका के चाचा 12 थे, अली मौला के चाचा भी, मतलब 11 चाचा और 12वां बाप। इस तरह आका का भी एक बाप और बाकी 11 चाचा, 12 बेटे जनाब अब्दुल मुतलिब को मालिक ने दे दिए। अब मन्नत के मुताबिक जनाब अब्दुल मुतलिब ने बेटा ज़िबा करना था। अब 12 बेटे सामने खड़े थे, अब किसको ज़िबा करूं, किसको छोड़ूं, क्या कहूं, किससे कहूं कि तू ज़िबा हो जा। जनाब अब्दुल मुतलिब ने पूरा अंदाज़ कर दिया, पूरा अंदाज़ में नाम निकला जनाब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम का, मेरे आका के पाक वालिद गिरानी का नाम निकला, 12 में से पूरा निकला जनाब अब्दुल्लाह के नाम। और इतना प्यारा और खूबसूरत बेटा था, कमरुल बदहा कहा जाता था कि अरब दुनिया का चाँद। जनाब अब्बास का मतलब कमर बनी हाशिम, यानी बनी हाशिम का चाँद। और ये जनाब अब्दुल्ला जो थे, ये सिर्फ एक खानदान के चाँद नहीं थे, पूरी सरज़मीन अरब का चाँद ये लगा था। और इतने खूबसूरत थे, मैं यूँ ना कह तो मैं बेटे ने अदब के लफ्ज़ों से गुजर जाऊँगा, इतने खूबसूरत और नफीस थे, इतना हुस्न मालिक ने दिया था। जब इनकी शादी हुई थी जनाब आमना के साथ, अरब के 200 मस्तूर दुख से मर गई थी, जिनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी अब्दुल्ला से। 200 औरत अरब की तारीख में लिखा, इस गम में मर गई कि मैं ख्वाहिश रखती थी अब्दुल्ला से मेरी शादी। इतना खूबसूरत है, नूर नबूवत था पेशानी में, भाई नूर नबूवत था पेशानी में, होनी थी कायनात का हसीन तरीन नूर था पेशानी में, खुदा के नूर का हिस्सा था रब्बे ज़ुल जलाल का। जनाब अब्दुल्ला का पूरा निकल आया। जनाब अब्दुल मुतलिब कुर्बानी करने के लिए मीना में ले आए, कुर्बान गाह में, जहाँ पे बाबा इस्माइल की कुर्बानी हुई थी। कुर्बान गाह में आ गए, बाकी नान के दाद के सबको पता चल गया, और मक्का वालों को और बाकी अरब कबीले सबको पता चल गया कुर्बानी कर रहा है। कुर्बानी भी 12 में से अब्दुल्ला की। वो दौड़ के आ गए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करने देंगे, ये हम ज़िबा नहीं होंगे, इतना प्यारा बेटा, इतना प्यारा जवान हम नहीं ज़िबा होंगे।
جناب عبد المطلب نے سمجھایا اللہ کے بندوں میری منت تھی، میں نے منت مانی تھی اور پھر منت مانی تھی 12 ہو گئے، آپ میں ایسے ہی کچھ پکڑ کے تھوڑا ہی کر رہا ہوں، میں نے پورا اندازی کیا ہے تو پورے میں نام لکھا ہے، میں کروں گا۔ انہوں نے کہا تم نے جو بھی کیا ہے ہم نہیں کر رہے، ثابت کہا ہے چاہے پورا آیا ہے چاہے تیری منت تھی، باقی 11 کھڑے ہیں کسی اور کی کرو۔ آپ نے کہا پورا اس کا ہے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو ہمارے قبیلے کا سردار ہے، رئیس ہے، بزرگ ہے، ہم تیری بات کو زیرو پہ بھی آؤٹ نہیں کرتے، چلو ایسا کر 10 اونٹ ایک طرف رکھ اور جناب عبداللہ کو ایک طرف رکھ اور پھر پورا اندازہ کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 10 اونٹ ایک طرف اور جناب عبداللہ کا نام ایک طرف، 2 پرچیاں بنا، اب دیکھ پورا کس کے نام نکلتا ہے، اونٹوں کا نام یا عبداللہ کا؟ جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، چلو آپ کی دیتے اب سارے جو آ گئے تو ماننی پڑے گی۔ بھائی دیکھنا جناب عبد المطلب نے پورا اندازی کی، 10 اونٹوں کی پرچی ادھر جناب عبداللہ کی، پورا ڈالا، نام جناب عبداللہ کا نکلا۔ سرکار رئیس عرب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہاری بات پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے تو جانے کو دیتے نہیں تھا، ایسے کیسے چلے جائیں؟ کوئی بات نہیں، 10 اونٹ اور بڑھا، 20 اونٹ کر لے اور ادھر عبداللہ کر لے۔ کہا یار تو ہم نے پہلے 10 کہے تھے، چلو دوسری بات ہے مان لیتے ہیں، ماننی پڑتی ہے نا، مخلوق کے خدا بندے کو مجبور کر دے، حالات سے بڑے مجبور ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو 20 اونٹ جناب عبداللہ، پورا اندازی کی، پورا جناب عبداللہ کے پاس۔ انہوں نے کہا یار سارے پریشان کر، انہوں نے کہا جاؤ گھر کو جاؤ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں مہنگا تالی کر لیتا اور بنا 10 اونٹ اور بڑھا، 30 کر لے۔ بڑی بات ہے یار، ایک بات کی اس پہ نہ رہے، دوسری کی اس پہ نہ رہے، چلو تیسری بھی پوری کر دیتا ہوں، لیکن جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تیسری طلاق ہوتی ہے، اور تیسری آخری ہے فائنل، اب میں نے اور نہیں ماننی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 30 اونٹ جناب عبداللہ، پورا اندازی، پورا جناب عبداللہ کے نام۔ پھر ڈٹ گئے قوم قبیلہ، انہوں نے کہا نہیں 10 اور بڑھا، پھر 10 اور بڑھے، 50، پھر 10 اور بڑھے، 60، 70، 80، 90 تک پہنچ گئے۔ آپ جیسے کرتے یہاں پہ حلف یا بیان دیا جناب عبد المطلب نے، ٹھیک ہے آپ گٹے گوٹے ہو گئے، آپ نے پاؤں پکڑ لیے، منت کر لی، رونے لگ گئے، سارا کو رام مچ گیا، چلو اب 90 تک بات پہنچ چکی، اب میں 100 اونٹ ایک طرف کر رہا ہوں اور دوسری طرف جناب عبداللہ، لیکن اب میں نے آپ کی ایک بھی نہیں مانی۔ اللہ کے گھر کی قسم اٹھاؤ جس گھر میں کھڑے ہیں، بیت اللہ میں، مینا میں، میقات میں، جدھر بھی کھڑے ہیں، قسم اٹھاؤ کہ آپ تو مجھے نہیں روکو گے۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، آپ 10 بار تو ہم نے آپ کی بات کو چینج کیا، اب 100 اونٹ ایک طرف رکھ اور ادھر جناب عبداللہ، اور پھر قرآن دادی آپ جو 100 اونٹ کی پرچی کے ساتھ قرآن دادی ہوئی، پورا نکلا اونٹوں کے نام، قرآن دادی میں نام نکلا اونٹوں کا، بس ادھر سے پورا کا پھولنا تھا، پوری قوم جناب عبداللہ کو اٹھا کے مار دیا۔ انہوں نے کہا تم اونٹ دے پر خلاص ہی چلے 100 اونٹ۔ دیکھنا یہ ادا تھی، یہ عمل تھا جناب عبد المطلب کا، جد پیغمبر کا، آقا کے دادا کا، یہ عمل خدا کی ذات کو اتنا پسند آیا کہ شریعت محمدیہ میں اللہ کے قرآن میں قتل کی دیت 100 اونٹ رکھ دی۔ اللہ نے عمل جناب عبد المطلب کو اپنے پیارے کی شریعت کا، اگر قتل ہو جائے اس کی دیت ادا کرنی ہو تو 100 اونٹ دینا ہے، کیونکہ اس ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دیا ہے عبد المطلب نے۔ 100 اونٹ دینا کیا بات میں اتنی سنا کے آیا، بات میں نے یہ کرنی تھی کہ جس کا دادا، جس کا پردادا اونٹ ذبح کر کر کے پورے عرب کو لنگر کرائے، اور جس کا دادا ایک بچے کے بدلے، ایک قربانی کے بدلے 100 اونٹ ذبح کرے، اس گھر میں غربت کہاں نظر آتا ہے؟ کبھی پردادا لنگر چلائے، کبھی دادا 100 اونٹ، بھائی اس زمانے میں کسی کے گھر 100 بکری ہو نا بہت بڑا بندہ ہوتا ہے، 5 بکری ہونا بھائی محمد علی، آج کل تو ڈیری فارم مان لو، بڑا سیزن ہے جانوروں کا، تو آج کل وہ بزنس ہے بس بات ہی چھوڑ، 5-6 بکریاں مل جائیں تو بندہ اللہ خیر کرے، اچھی روٹی روزی کھاتا ہے۔ 100 اونٹ اس دور میں جب اونٹ سب سے قیمتی جانور تھا جس زمانے میں، 100
100 اونٹ ذبح کر دیا. اچھا میں ایک بات یہاں پہ اور کرتا ہوں آپ کو ذوق کو دیکھ. ابرا آ گیا ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے, بیت اللہ کو گرانے کے لیے. عام الفیل جس کو کہا جاتا ہے, سورہ فیل مبارکہ قرآن میں موجود ہے. یمن کا بادشاہ تھا, اس نے کوئی اپنا جنت بنائی ہوئی تھی یا کیا محل تھا, تو ادھر کوئی جاتا نہیں تھا. لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے اس نے بہت کچھ کیا, مگر نہ بنی. لوگ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے ادھر آتے تھے. اسے جیل سی ہوئی, حسد ہوا. اس نے کہا میں مکہ والا گھر گرا دیتا ہوں, پھر تو لوگ میری طرف آئیں گے. یہ پتہ نہیں, یہ دشمن خدا کا ہمیشہ کا مزاج ہے کہ میں انہیں ڈرا دیتا ہوں, میں جو ان کے شاعر الہی ہیں میں ان کو گرا دیتا ہوں, دھماکہ کر دیتا ہوں, پھر یہ ہماری طرف آ جائیں گے. ایسے کوئی تھوڑا ہی آ جاتا. ارے یہ نظریہ نہیں بدلتا, نظریہ نہیں بدلتا. ہاتھی لے کے کعبہ گرانے کے لیے آ گیا. پوری سکول کی تاریخ میں یہ سب کچھ تھا, بچوں کو بھی معلوم ہوگا. ابرا آ کے مکہ کے باہر بیٹھ گیا. اس نے وہاں دیکھا, وہاں اونٹ چل رہے تھے. اب دیکھنا, جو یمن کا بادشاہ تھا اور جو ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا, وہ کتنا بڑا امیر ہوگا. جس نے جنت بنوائی ہوئی تھی, اتنی پیاری تو ہوگی کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے. اور کتنے پتنے ہزاروں میں اس کے ہاتھی تھے, یا سینکڑوں میں ہاتھی تھے, باقی فوجی تھے, جو بھی تھے, حملہ کرنے آیا. اب اس ہاتھیوں والے نے, جس کے پاس ہاتھی اور نایاب قسم کا جانور تھا, ہاتھی نایاب ہے نا, ہمارے یہاں چڑیا گھر میں بھی نظر آئے تو کوئی ایک آدھ ہوتا ہے, بندروں کے تو پھر وہاں تعداد ہوتا ہے. ہاتھیوں کی مالی کی تعداد نہیں, بندر بڑے ہوں گے, بندر ہوں گے, باقی چھوٹے موٹے جانور وہ ہوں گے, لیکن ہاتھی ایک آدھ ہوگا پورے زو میں, چڑیا گھر میں, پورے عجائب گھر جہاں بھی دیکھ لو. اس لیے کہ کم اور قیمتی سا جانور, جس کی فوج ہی ہاتھیوں کی تھی, وہ خود کتنا امیر ہوگا. اس نے دیکھا مکہ کے باہر اونٹ چل رہے تھے. اب اونٹ اتنے تو ہوں گے نا کہ اس کے منہ سے پانی آنے لگ گیا. جس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا, اس کے منہ سے پانی آنے لگ گیا. اتنے اونٹ کس کے چراگاہ میں جو اتنے اونٹ چل رہے ہیں, کوئی 2-4 بادشاہ کو نظر آتے ہیں. جس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر, اس کو 2-4 اونٹ, اس کی طاقت بڑھتی ہے نہیں بڑھتی. اتنے اونٹ تو ہوں گے نا. اس نے پوچھا یہ کس کے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جو کعبہ کا کلید بردار ہے نا, چابی بردار عبد المطلب, یہ اونٹ اسی کے ہیں. کعبہ تو گرانے آیا, یہ اونٹ اسی کے ہیں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, اونٹ پکڑ لیتا ہوں, پھر میرے پاس آئے گا, پھر بات چیت کریں گے اپنی بات. اس نے اونٹ پکڑ لی. اب دیکھنا ادھر سے رئیس عرب تھا. اچھا کوئی غریب بھی ہو بھائی, کوئی غریب بھی ہو, اور اس کا اتنا بڑا دشمن باہر آ کے بیٹھا اور اس کے 2-3 جانور پکڑ لے. جان کی امان کو کوئی بھی جانور لینے نہیں جاتا. 2-4 جانور کو پکڑ لے نا, گائیں مجھی پر ہم کو دشمن نہ پڑ رہے, بندہ نہیں لیتا, پھر دفع کرو تو مخالف ہے, بدلے کیا کرے. اتنے اونٹ تو اس نے پکڑے نا کہ جناب عبد المطلب کو جانا پڑا. 2-4 نہیں, 2-4 پکڑے ہوتے تو جناب عبد المطلب نہ جاتے ہیں. کہتے دفع کرو, وہ ہاتھیوں والی فوج یا دشمن بان کے آیا ہے, کیا اس سے جا کے وہاں رولا ڈالنا. دفع کرو, اس نے پکڑ لیے تو کیا ہوگا, 2-4 ہی پکڑے ہیں نا. اتنی تعداد تو اس نے پکڑی کہ سرکار کے دادا کو جانا پڑا. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ آئے گا, مجبور ہو کے اونٹوں کی بات کرنے آئے گا, پھر میں اس سے کعبہ کی بات کروں گا, پھر وہ میری منت معافی کرے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے تو لڑ نہیں, میں یہ کعبہ خود گرا دیتا ہوں اور تو اپنی منوا دے, تیرے سارے مطالبات منظور ہیں, تیرے پاس ظاہر لشکر ہے, شان و شوکت ہے, ہاتھی ہیں اور فوجی ہیں, سارا کچھ. آئے گا, بات کرے گا, بیت اللہ کی مذاکرات ہو جائیں گے, لڑنا نہیں پڑے گا, اور میں ایسے کامیاب ہو کے چلا جاؤں گا. جناب عبد المطلب نے اپنے دادا ابراہیم کا امامہ پہنا, عصائے موسیٰ اپنے ہاتھ میں لیا, پوری شان و شوکت کے ساتھ عرب کی کسی فوجی کو نہیں لے گئے, اکیلے چل گئے. اس نے پہلے تو پریشان ہو گیا کہ یہ آ رہا ہے لڑنے والے بادشاہ کے پاس اور کوئی ساتھ سپورٹی بھی نہیں. سمجھتا کیا ہے اپنے آپ, ساتھ سپورٹی گارڈ اور موافر ہی نہیں ہے, اکیلے ہی چلا آ گیا. بھائی دیکھنا, آ گیا, آ کے پہلی بات کی کہا میرے اونٹ واپس کر. جیسے کہتے ہیں نا, پسینہ آ گیا اسے کہ میں سوچ رہا تھا کہ بات کرے گا کعبہ کی, بات کرے گا میرے ساتھ کوئی مذاکرات کی, کوئی صلح صفائی, آتے ہی اونٹ مانگ لیے, کہا میرے اونٹ واپس کر. اس نے کہا میں سوچ رہا, بول پڑ اندر کی بات پہن رہا ہے زبان پہ, میں سوچ رہا تھا تم اسے کعبہ کی بات کرے گا, مگر تو اونٹ مانگنے آ گیا. کائنات سے قیمتی جملہ کہا سرکار کے دادا نے, فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں, میرے اونٹ واپس کر, کعبہ کا مالک کوئی اور ہے.
اتنی بڑی بات اپنے مخالف اور دشمن کے سامنے کر دینا کہ اس کا مالک کوئی اور ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ واپس کر، جو اس کا مالک ہے وہ جانے اور تو جان، ایمان کی معراج نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں صرف ایمان کی معراج نہیں ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے، میں یوں کہوں کہ یہ جناب عبد المطلب رازدار خدا تھے جو آگے چل کے وہ کعبہ کا مالک کرنے والا تھا، عبد المطلب جانتا تھا، خدا کا راز انہیں بتا دیا گیا تھا کہ میں آبابیل بھیجنے والا ہوں، تو ان کی فکر نہ کر بیت اللہ کی تو اپنے اونٹ لے گیا۔ یہاں ایمان کی منزل سے جناب عبد المطلب کی اتنے اونٹ، 100 اونٹ ادھر قربان کر دیے، اتنے ادھر ہاتھیوں والے نے پکڑ لیے، غربت کہاں لگا، ٹوٹا ہوا پیالہ تھا، نہ بچھونا تھا، نہ بستر تھا، کیا پڑھتے ہیں مسلمان جو اتنے رئیس خاندان کی پیدا ہو اور جس کے دادا بابا کی جاگیر اور ملکیت ہی اتنی ہو اور ان کے ہاتھ لنگر چلے، قربانیاں ہی اتنی ہو، وہاں پہ غربت کہاں سے آتی؟ اور دیکھنا ادھر سے یہ رخ ہے ابا اجداد کا، پھر ملیکۃ العرب جیسی بیوی، وہ جس کے پانچ سات منٹ اور پڑھ اب میں مطلب میلاد پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے یہ تعارف کراتے ٹائم ہو اس لیے میلاد سے آگے تو بھائی ڈاکٹر حسین میلاد سے آگے تو سارے ہم شیعہ سنی بھائی پہاڑی لیتے ہیں، لیکن کچھ خاندانی تعارف جو پیچھے لایا تھا میرے بچوں کے لیے ضروری میرے بچوں کے لیے ضروری تھا پتہ ہو کس خاندان میں سردار تشریف لے۔ اچھا پھر آگے چل کے یہ ابا اجداد کا سلسلہ تھا، آگے چل کے ملیکۃ العرب جیسی بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میرے آقا کی پہلی شادی، وہ بیوی اتنی بڑی تاجر خاتون، اس زمانے میں 80,000 اونٹ بیوی کی تجارت میں استعمال ہوتا تھا، 80,000 اونٹ بیوی کی تجارت میں استعمال ہوتا تھا، اور وہ اونٹ باندھنے کے لیے جو قلعے ہوتے تھے سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ تاریخ پڑھ لینا، میں ایک فرقے کی بات کبھی کرتا نہیں ہوں، میں تاریخ عرب کی بات کر رہا ہوں، تاریخ اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ 80,000 اونٹ بیوی کی تجارت میں استعمال ہوتا تھا، جو مہاریں اور رسیاں تھیں وہ ریشم و حریر کی تاروں سے بنتی تھی، اور مال تجارت آتا تھا نا بیوی کا مال تجارت، کوئی قافلہ طیف سے آتا، کوئی یمن سے آتا، کوئی مصر سے آتا، سارے قافلے آتے، سونے چاندی کے سکوں کا زمانہ تھا، ایک وقت کا جو مال تجارت سیل ہوتی اس کی جو پرافٹ آتی اور جو پیسہ آتا، زر اور درہم و دینار آتے، اتنا ڈھیر لگ جاتا تھا، اس کے سائے میں اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا، اتنی مالدار خاتون تھی جو گھر میں تشریف لے گئی اور اسلام کے لیے وہ خرچ کرنا شروع کیا۔ اچھا چھوڑ دے اس کو، یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے چل کے جناب ابوبکر صدیق کی بیٹی آئی، آگے چل کے جناب عمر فاروق کی بیٹی آئی، آگے چل کے ابو سفیان کی بیٹی آئی، یہ تو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے نا، عرب کے بڑے بڑے مالدار تھے، آگے حضرت عثمان غنی ہیں، چلو ان کی بیٹی میرے مطالعے میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی بیٹی رسول کے گھر ہو، شاید نہیں تھی، چلو یہ سارے جناب ابوبکر صدیق نے اللہ کے راہ میں سارا گھر لٹا دیا سکول کے سلیبس میں، آقا تشریف لے آئے تو پوچھا گھر میں کیا چھوڑا، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا، بڑے مالدار تھے، جناب عمر فاروق بھی مالدار تھے، باقی جتنے سسرال تھے نبی کے، اتنے بڑے گھر میں جس نے رشتہ کرنا تھا وہ غریب نہیں ہے، تو جس گھر میں 13 بیویاں تشریف لے آئیں اور ہر بیوی کو اس کے لے کے 2 بستر بھی دیں تو 26 بستر تو بنتے ہیں، چھبی بستر تو موڑی رسول دے گھر بڑھنا ہے، پوائنٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب، پوائنٹ ہے، ہمیشہ پوری پوائنٹ پڑھنا، 26 بستر تو سسرال والوں کے بھی بنتے، چلو ایک بستر دیا ہو پھر بھی 13 بنتے ہیں، پھر کیا ہے، نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا، بوریا پھیلونا تھا، کیا پڑھ لیتے ہیں، اور ایک ڈنر سیٹ بھی دے دیں، ہر آنے والے دلہن ایک ڈنر سیٹ بھی لے آئے، اس دور کا جو مٹی لکڑی کے برتن تھے یا جو کھال کی مشکیں تھی، آخر گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے، غریب سے غریب بھی کچھ نہ کچھ تو دے کے بھیجتے ہیں، تو سارا کچھ ساری غربت پڑھ دے رسول کی، اور وہ شو کر دیا کہ جیسے اچھا اب میں اس کو توہین نہ دوں تو کیا کروں، تو
کل کو کوئی غیر مسلم کہے گا یا کوئی اور کہے گا توہین رسالت، پھر ہم سارے احتجاج کر دیں گے، پھر ہم سارا کہیں گے نہیں نہیں یہ توہین نبوت ہو گئی، یہ توہین رسالت ہو گئی، اور یہ ہو کر وہ ہو گئی۔ اور مجھے بستر سے یاد آیا، اتنا عجیب ہے بھائی، اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، دیدہ داری ہو جائے، یوٹیوب آپ کی جیب میں موجود ہوگی، مجھے بڑا عجیب لگا، میں ادب کے لفظوں سے گزر جاؤں گا، مجھے دکھ لگا اور اپنا ارمان پڑھنے لگا ہوں، اس سے بڑی توہین آپ گھر بیٹھ کے سوچ لینا کیا ہو سکتی ہے۔ بابا جی آپ دعا دینا، جملہ سمجھنا، یوٹیوب پہ وہ مولانا صاحب کا کلپ پڑھا ہے، مسلمانوں کا مولوی ہے اور میلاد پڑھ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ شیعوں کو بڑا ناز ہے کہ علی بستر رسول پہ سویا تھا شب ہجرت۔ کچھ بچوں نے شاید سنا بھی ہوگا، اگر جس نے نہیں سنا وہ اسے سن لے اور یوٹیوب اپنے حوالہ دو، تو میں تو بات کرتا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ شب ہجرت ایک رات کے لیے رسول کے بستر پہ علی سوئے، شیعہ بڑا ناز کرتے ہیں کہ علی رسول کے بستر پہ سوئے، اور یہاں پہ اب تعریف سننا، یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ واہ اما عائشہ تیرے کیا کہنا، تو بڑی زندگی رسول کے بستر پہ سوئے۔ اب اس کو میں توہین رسالت کہوں یا توہین ام المومنین کہوں یا یہ میں عزت ام المومنین کہوں؟ کسی بیوی کو کہتا کہ تو فلاں کی بستر پہ بڑی مدت سوئی ہے، اور پھر آگے مولوی کہتے تھے جی علی تو اکیلے تھے نا، اور بیوی تو سوتی تھی رسول کی سنگت میں بستر۔ اب میں رسول کے گھر کی باتیں شروع کر دوں گا، کل کو کوئی غیر مسلم میرے رسول کے خلاف لکھے گا تو میں کیا کروں؟ شان بھی پڑھنی ہے تب پڑھنی چاہیے ادب بھائی۔ میں نے بات کی، دل آزاری ہوگی، دل دکھی ہوں گے میرے مسلمان بھائی، لیکن حوالہ نہ ہوتا تو